اللہ 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 ولی الذین آمنوا۔ عملیات، اس میں بہت بددیانتی، توبہ کم ہوں گے جو عملیات کے میدان میں صاف بات کرنے والے ہوں گے، ورنہ دیکھا اچھا امیر آدمی ہے، بڑے دل کا ہے، اس نے کہا جی بیٹے بیٹی کی طبیعت ٹھیک ہے، ہاں لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے، اور اس کے بعد کچھ عمل کر کے ہاں ایک عورت نظر آ رہی ہے، ایک سٹوری بناتے ہیں وہ، اور اس سٹوری کو پہلے اس بندے کے دماغ کو ریڈ کرتے ہیں کہ کون سی سٹوری اس کو جلدی اپیل کرے گی۔ تو اس کو جب کہتے ہیں نا کسی نے کچھ کر دیا، تو ہر بندے کا کسی نہ کسی کے ساتھ تو مسئلہ ہوتا ہی ہے نا، وہ کہتا ہے ہاں پھپھو نے ہمارے ساتھ کچھ کر دیا ہے، خالہ نے کچھ کروا دیا ہے، وہ میرے پارٹنر نے کچھ کروا دیا ہے۔ اچھا نا مجھے آسیب کا اثر نظر آتا ہے، سخت اثر ہے، کوئی آسیب نہیں ہوتا، صرف اس کے ذہن کے مطابق اس سے بات کر دینے سے تاکہ وہ مان جائے۔ ہمیں ایک صاحب ملے، حضرت میرے اوپر بڑے جنات کا اثر ہے۔ میں نے کہا جنات کو آپ کے سوا کوئی نہیں ملا تھا۔ اس کو پکا یقین تھا کہ میرے اوپر جنات کا اثر ہے، حالانکہ کوئی اثر نہیں تھا، وہ سائیکولوجیکل اثر تھا اس کے اوپر، صرف کہ اس کو کہہ دیا تھا تمہارے اوپر جنات کا اثر ہے، اور وہ مریض بنتا جا رہا تھا خدا کا بندہ۔ ہم نے کہا تیرے اوپر کوئی اثر نہیں، اس نے کہا جی فلاں نے کہا۔ ہم نے کہا بھائی کوئی اثر نہیں، جی فلاں نے بھی کہا۔ کوئی اثر نہیں، جی فلاں نے بھی کہا۔ ہم نے کہا بھئی یا تو ان کی بات مان لو یا ہماری بات مان لو، کھری بات کرتے ہیں۔ اس نے کہا جی کیا کروں؟ میں نے کہا کنفیوژن میں سے نکل آؤ، کچھ نہیں ہے۔ اور جی اگر جنہوں نے کچھ کر دیا، میں نے کہا ذمہ دار میں ہوں گا۔ کسی نے کیا کرنا تھا، اللہ نے اس کی عاملین سے جان چھڑا دی۔ تو خواہ مخواہ کسی پہ جادو کا اثر، اچھا یہ چار چیزیں ہوتی ہیں، تجھے نظر لگ گئی ہے کسی کی تو یہ بھی گر چلتا ہے۔ جن کا اثر ہے، کسی نے تعویذ کر دیے، اور جی آپ کے اوپر تو بڑا کالا علم ہو چکا ہے، تو یہ کالا کاروبار کالے علم سے خوب چلتا ہے آگے۔ یہ بھی دھوکہ ہے، امت کے ساتھ دھوکہ ہے، یہ ایمان ضائع کرتے ہیں لوگوں کا۔ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے رشتے ناطے توڑنے کا سبب بنتے ہیں آپس میں، لوگ بولنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بھائی بہن کے گھر جا کے پانی نہیں پیتا، بہن مجھ پر کچھ کر دیتی ہے۔ تو پیسے کی خاطر جہنم کمانا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ایک صاحب آنے والوں کو کہتے تھے میں تعویذ بنا کے دوں گا، زعفران لے کے آنا۔ اب زعفران چونکہ ہلکا بھی ہوتا ہے تو مہنگا ہوتا ہے، اس لیے یہ کالی سیاہی سے نہیں لکھے جاتے تعویذ، کالی سیاہی تو بہت کم قیمت ہوتی ہے، زعفران سے لکھے جاتے ہیں۔ اب وہ جو آتا وہ اتنا زعفران لے آتا، اب زعفران تو تھوڑا سا یہ کچھ بنا کے دے دیتے، زعفران اکٹھا کرتے اور مہینے کے بعد بیچ کے مزے کی زندگی گزار رہے تھے، زعفرانی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک صاحب کو دیکھا، عامل تھے، اور ہر آنے والے کو کہتے تھے کہ اصل میں نا آپ کے اوپر بلا ہے، اور بلا صدقے سے ٹلتی ہے، تو میں نا اس کے لیے عمل کرتا ہوں، مجھے مرغا لا کے دیں، اس کو ذبح کرنا پڑے گا۔ لوگ مرغے لاتے تھے، اپنے ذہن میں وہ بلائیں ٹلواتے تھے، یہ تلے ہوئے مرغے کھا رہے ہوتے تھے۔ اور ایک صاحب تو سبحان اللہ عجیب، وہ الو کے ذریعے کام کرواتے تھے۔ وہ کیسے کہ ایک بندے نے الو پالا ہوا تھا، اب اس الو کو انہوں نے مختلف جگہوں پہ جا کے اڑاتے تھے تو وہ گھر پہنچتا تھا سیدھا۔ تو کبوتر کو کہیں کسی پرندے کو سکھا دیں، وہ سیدھا گھر پہنچے گا۔ اب آنے والے کو کہتے کہ ہاں میں نے ڈائگنوز کر لیا ہے، مسئلہ کیا ہے
مگر اس کے لیے الو لا کے دینا پڑے گا. اب وہ کہتا جی الو کہاں سے ملے گا؟ تو ایک دو دن وہ پریشان ہوتا تو کہاں ملنا تھا، نہ ملتا. کہتے ہاں ایک بندے کے پاس ہوتے ہیں، ذرا جاؤ اس سے لے کے آؤ. اب جب لے کے جاتے تو وہ کہتا نہیں میرے پاس تو تھوڑے رہ گئے اور میں تو اب نہیں دے سکتا، اس کو چاہیے ہوتا تھا. یہ منتیں کر کے وہ جو 1000 کی چیز ہوتی تھی نا وہ 5000 رہا. اچھا 5000 کا یہ الو خرید کے آتا تھا. اور اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ آ کے الو کو ذبح نہیں کرتا تھا، وہ پنجرے میں اور اس کو تعویذ لکھ کے دیتا تھا. اور تعویذ جب لکھ کے دیتا اور اس کے بعد الو کو چھوڑتا تو وہ واپس مالک کے گھر اگلے گاہک کے لیے پھر تیار. الو کے ذریعے لوگوں کو الو بناتا تھا. لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ